آپ مجھے ایک بات بتاؤ, علم دین کے بعد سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو علماء لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں, یہ سب سے مقدس شعبہ. اس کے بعد لوگوں کی جان کی حفاظت, یہ سب سے مقدس شعبہ ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی کوئی بزنس میں آدمی پیچھے چلا جائے یا اور کسی فیلڈ میں کوئی انجینئر نہ بن سکے, لیکن معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت علماء کے بعد ڈاکٹروں کی ہے نا, ورنہ تو مر جائیں گے لوگ. اٹیک ہوگا, کتنے لوگ ہیں, شوگر ہو گئی تو ڈاکٹر اس دوا تجویز کرتا ہے, بچے رہتے ہیں. اٹیک ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب اس کا وہ پہلے سے پھاوڑا واوڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کہاں سے کاٹنا ہے, کیا کاٹنا ہے, وہ سارا حساب اس کا صحیح کر دیتے ہیں. بھائی ہم تو کوئی ڈاکٹر ہے نہیں, ہم تو اس کو, ہمیں کیا وہ انسٹرومنٹ جو ان کے ہوتے ہیں کیا, ہمیں تھوڑی اس کا نام پتہ ہے, ہم تو اس کو اپنی زبان میں کینچی, پھاوڑا, چاقو, چاپڑ یہ کہیں گے. کسائیوں کا چاپڑ الگ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کا ہوتے تو وہ بھی چاپڑ ہی ہے نا. اور بعض ڈاکٹر تو واقعی اللہ معاف فرمائے کسائی ہی جیسے ہی ہوتے ہیں, بعض سب نہیں. وہ بلا وجہ, کل ہی کسی نے رپورٹ پیش کی, بتایا کہ 30% آپریشن بلا وجہ ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ 30% آپریشن ایویں ہی ہو رہے ہیں پیسے کمانے کے. لیکن پھر بھی ڈاکٹر اگر آپ کو آپریشن تجویز کرے تو یہ نہ کہ ایویں ہی ہو رہے ہیں, آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہو. تو جاؤ اس کے پاس جس پر پہلے اعتماد ہوتا ہے, پھر جب اعتماد کر لیا تو پھر جیسا کہہ رہا ہے ویسا کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بھی لوگ الجھتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو سب سے مقدس شعبہ میڈیکل سائنس کا ہے نا, کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی. لیکن چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے تو کمپنیاں جو دوائیں بنا رہی ہیں ان کا شعبہ بڑا مقدس. جب ایک درخت سے پرندوں کو کھلانا مقدس کام ہے تو دوائیں بنا کے لوگوں کی جانیں بچانا تو اس سے کروڑہا گنا زیادہ مقدس کام ہو گیا نا. لیکن جو دواؤں کی کمپنیاں ہیں ان کا ویژن, ان کا چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے, لہذا ان کے ویژن میں کیا چیز ہے, یہ پیسہ کمانے کی کمپنی ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کمپنی نہیں ہے. اگر انہوں نے ویژن میں یہ لکھا ہوتا کہ یہ جو کمپنی ہے پیسہ بھی کمائے گی لوگوں کو فائدہ پہنچا کے, اور پیسہ اس لیے کمائے گی تاکہ اس کمپنی کے جو شیئرز ہولڈر ہیں وہ بھی خوشحالی کا شکار ہوں اور اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں, صدقات و خیرات بھی کریں, اور ملک کی ترقی کا بھی سبب بنے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں, یہ ویژن بن جاتا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ, یہ جو ڈاکٹروں کو رشوتیں دے رہے ہیں, مہنگی دوا ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے, میڈیکل ریپ والے یہی کرتے ہیں نا. ارے یہ جو ہم جس قیمت پہ دوائیں خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان کی اوریجنل قیمت یہ نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپنی نے ایک سستی دوا کی قیمت بڑھائی ہوتی ہے. اب وہ مہنگی دوا بکے گی کیسے, تو ایسے بکے گی کہ اپنے نمائندے ڈاکٹروں کے پاس بھیجے جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ 5,000 روپے کا نوٹ صرف آپ کی خدمت کی. 5,000 تو بہت کم بتا رہا ہوں, کہ ڈاکٹر کہے گا کیسے غریبوں والی باتیں کر دی مفتی صاحب نے. ہاں وہ کہے گا یہ کیسے ہماری ویلیو گرا دی مفتی صاحب نے یار. 5,000 کی کوئی نہیں, وہ سوئٹزرلینڈ کے ٹکٹ ملتے ہیں ان کو اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آپ جو ہے نا یہ لکھ کے دیجئے گا. کل تو مجھے ایک عجیب بات پتہ چلی ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کو گاڑی دی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گاڑی کی قسطیں ہم جمع کریں گے, ہم نے بینک سے ہی گاڑی لی ہے, اتنا ایڈوانس دیا ہے, اس کی اتنی قسطیں ہیں, آپ نے ہر مہینے ہماری یہ دوا اتنی فروخت کروانی ہے. اگر جس مہینے آپ نے یہ مقدار پوری نہیں کی تو پھر قسط اس مہینے آپ کو جمع کرانی پڑے گی. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ڈاکٹر دیکھو درخت لگانے سے کتنا ثواب ملتا ہے, نبی نے فرمایا پرندے بھی کھائیں گے نا قبر میں, تو ڈاکٹر تو درخت سے زیادہ قیمتی چیز ہے. درخت سے مخلوق کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک ڈاکٹر سے. ایک ڈاکٹر ایک محلے میں اس کی ویلیو درخت سے کروڑہا گنا زیادہ ہے, وہ زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے درخت کی نسبت. لیکن اتنے مقدس شعبے کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے نا تو ویژن درست نہیں ہے. وہ ڈاکٹر بھی اس نے میڈیکل سائنس کا علم اس لیے حاصل کیا تاکہ میں پیسہ کماؤں, لائف کو انجوائے کروں. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی اگر مجھے یہ نسخہ لکھ کے دینے میں گاڑی کی قسط فری ہو رہی ہے تو میرا تو مقصد ہی پیسہ ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک سستی دوا مہنگے داموں بکے گی, حالانکہ جب پیشنٹ آیا ہے ڈاکٹر کے پاس وہ اس کو کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں آیا, وہ کہہ رہے میری جو خیر خواہی ہے نا وہ نسخہ لکھ کے دو.
جس میں میری خیر خواہی ہے. ایک فارمولے کی دوا سستی بھی مل رہی ہے, مہنگی بھی مل رہی ہے, تو ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو مہنگی والی دوا لکھ کے دیتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, تو خیانت ہے. لیکن ڈاکٹر یہ خیانت کر رہا ہوتا ہے وہاں سے رشوت لے کے, کمیشن لے کے, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. اور اس کے دو نقصان, ایک تو مہنگی دوا, دوسرا بسا اوقات پیشنٹ کو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈاکٹر نے مقدار پوری کرنی ہے, کوانٹٹی پوری کرنی ہے کہ اتنا میرا ہدف ہے, مجھے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں آپ نے بکوانی ہیں آپ کے نسخے سے. تو کمپنیاں بھی 2 نمبری کر رہی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر بھی, سب نہیں ہوتے ایسے, نہ ساری کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں. نقصان کیا ہو رہا ہے عوام کا؟ بلا وجہ دوائیں کھا کھا کے ویسے بیمار ہو رہے ہیں, پیسے بھی بلا وجہ خرچ ہو رہے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا بلڈ پریشر کی دوا لینے کے لیے, تو اس کی قیمت اتنی تھی, وہ کہہ رہا ہے یہ تو قیمت سن کے میرا بی پی ویسے ہی ڈبل ہو گیا ہے. دوائیں کا سن کے آدمی کا آدھا بیمار تو اس سے ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا کروں گا میں. کتنا مقدس شعبہ ہے, مگر چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہی مقدس شعبہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ, یہ کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کر کے آخرت میں کتنا اجر کما سکتے تھے. ایک ڈاکٹر کہہ سکتا تھا اے اللہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انصاف کیا, اتنے لوگوں کی صحت بحال کرنے کا ذریعہ بنا اور حلال کمایا. ایک انسان کی جان بچانے کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا سب انسانوں کی جان بچائی. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں تو جان بچاتا ہوں. او بھائی آپ جان بچا تو رہے ہو, لیکن آپ کی پہلی نیت جان بچانے کی نہیں ہے, پہلے بزنس ہے, جان غریبی میں بچ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ جان تو بچ رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے دوا کھا کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, اس کو بچ جائے گا. لیکن آپ کا اصل ہدف تو جان بچانا تھوڑی ہے, آپ کا اصل ہدف تو پیسہ ہے. اصل ہدف جان بچانا ہو, پیسہ غریبی میں کہ چلو بھائی میں بھی وقت نکال کے بیٹھا ہوں, فری پھوکڑ میں کام کروں گا تو میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, کل مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تو پیسہ بھی کماؤ بھائی, مریضوں سے پیسہ بھی لوں گا میں, لیکن حلال پیسہ لینا, حرام کیوں لے رہا ہے. تو کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹروں کو رشوت دے دے کے اپنی دوائیں مارکیٹ میں فروخت کروا رہی ہیں, مہنگی دوائیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب دوا لکھ کے دیتے ہیں, وہ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی سوائے اس کلینک سے جو ڈاکٹر صاحب کی, اور اب تو ڈاکٹر صاحب نے بسا اوقات کلینک بھی اپنی کھولی ہوئی ہوتی ہے کہ میں یہ لکھ کے دوں گا وہاں سے. جیسے اسکول والے کہتے ہیں نا یہ والا یونیفارم, پرنسپل سے پوچھو یہ ملے گا کہاں, کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے ملے گا, اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ آپ کا ٹیلر وہ یونیفارم بنا ہی نہیں سکتا. یہ انگلش کی کتاب کہاں سے ملے گی جی پرنسپل صاحب, یہ والی کتاب آپ کو اردو بازار کی دکان نمبر فلاں سے ملے گی. وہ پورے اردو بازار میں ایک ہی دکان ہوگی اور ایک ہی پریس ہوگا جس نے اس ڈیزائن میں کتاب چھاپی, پوری کائنات میں وہ کہیں بھی نہیں مل رہی. تو ہر طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے لوگوں کو, بزنس بزنس. تو یہ غیر اخلاقی حرکتوں میں انسان کیوں آتا ہے؟ اچھے اچھے کاموں میں غلط نیت کر کے بگاڑ دیتا ہے, تو جو برے کام ہے ان میں کیا اثر کرے گا؟ ارے اچھے کام کو بری نیت سے بگاڑ دیتا ہے, اس میں انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جو کام ہی برا کر رہے ہیں وہ تو پھر اور الٹا کریں گے نا.